ذرا روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں حنیف عباسی صاحب کے ان الفاظوں کو کہ گوادر کسی کے باپ کا نہیں ہے، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ایک ذی شعور سمجھدار انسان کا، وہ بھی وفاقی وزیر ہے، ان کا لب و لہجہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، آپ کسی پوزیشن پہ آتے ہیں اور آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تاریخی معاملات کو پڑھے، دیکھے، سمجھے اور اس کے بعد گفتگو کرے تو بہت بہتر اس کے نتائج نکلیں گے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ گوادر کی تاریخی پس منظر۔ گوادر، جو لفظ گوادر ہے وہ بلوچی لفظ ہے، ہوا کا دروازہ۔ اس کی تاریخ پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ جب ایک نام ہی بلوچی ہے اس کا، تو یہ بلوچوں کی ملکیت تھی، ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو ان لوگوں کی قربانیوں کو، ان ذی شعور لوگوں کی فکر کو، سوچ کو جو ہے ہر شخص اپنی گفتگو میں اس کو دہرائے گا تو پھر جو ہے وہ معاملہ بہتر کی طرف جائے گا۔ اب یہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ یہ بلوچستان کا حصہ تھا خان آف قلات کے وقت میں۔ پھر عمان سے ایک اچھے تعلقات تھے، وہاں سے کوئی صاحب آئے، ان کو کچھ وقت کے لیے دیا گیا، پھر انہوں نے یہاں پہ، وہ بھی پورا گوادر نہیں، صرف جو اس کا ضلع تھا، ضلع کے لیول تک اس کی جو ہے وہ کنٹرول اس کے پاس تھا، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت کا، مختصر وقت کا حاکم رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب پاکستان بنا، وجود میں آیا، تو سب سے پہلے حاجی محمد اقبال بلوچ نے حکومت پاکستان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، اور انہوں نے بڑا ایک تاریخی خط لکھا جس میں پورا اس کا جغرافی، اس کی ساری چیزیں لکھی کہ یہ مکران کا حصہ تھا، بلوچستان کا حصہ تھا، اور یہ واپس بلوچستان کے ساتھ اس کا علاق ہونا چاہیے، یہ بلوچستان کے پاس واپس آنا چاہیے۔ تو ان کی کوششوں سے، اور ان کے علاوہ اس وقت بہت سارے اور بھی لوگ تھے، بہت سارے نہیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا، اور اس کے بعد 58 میں یہ جو ہے گوادر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتا، وہ صرف جدوجہد کر سکتا ہے۔ ریاست کا جو کام ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست نے اس معاملے کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کے طریقہ کار کو وضع کیا، اور یہ 1 سال فیروز خان نون کی حکومت رہی، اور یہ ان کے دور حکومت میں یہ کام ہوا۔ تو لوگ جو ہے وہ سارا کریڈٹ فیروز خان نون صاحب کو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ ہم چونکہ ایماندار قوم اب رہے نہیں، ہم ہر جگہ پہ بےایمانوں والی بات کرتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اور کسی کے حق کو ماننے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بربریت ہے، ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناپختگی ہے۔ ایک غیر تعلیم یافتہ بھی شخص اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتا۔ جہاں تک تاریخ کو اگر ہم پڑھیں بلوچستان کی، تو یہ سینہ و سینہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تاریخ کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ایک نیا شخص جو ہے کسی صوبے میں سے پیدا ہو کے اس تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان نے خریدا، تو ریاست پاکستان بھی کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ اگر حنیف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کسی کے باپ دادا کا گوادر نہیں ہے، تو ریاست پاکستان بھی کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے۔ ریاست پاکستان جو ہے پاکستانی عوام کا ہے، اور جن لوگوں نے اس وقت کاوشیں کی اور گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، ان لوگوں کی خدمات کو، اور اس وقت جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، ان کے اس جرت مندانہ اقدام کو جو ہے سراہنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کو بہتر انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اتنا
شعور فیروز خان نون صاحب میں یا اس دور حکومت میں اتنے حاکم رہے ان میں ہوتا تو آج کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو تو آج تک اون اپنی ملکیت میں نہیں لے سکی. ادھر ایک جو ہے ہندوستان سے ایک جنگ ہماری چل رہی ہے. تو کریڈٹ دینا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے کام کیے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کی، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک مسلمانوں کا نیا ملک بن رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ ایمان اور شریعت اور انصاف کے تقاضوں سے جو ہے اس ملک کو سب مل کے چلائیں گے. گو کہ ایسا 100% نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال مسلمانوں کے نام سے اس ملک کو معرض وجود میں لایا گیا. تو اس میں بلوچوں کی بھی بڑی تعداد نے جو ہے اس کی حمایت کی کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو یہ مسلمانی ملک جو ہے، مسلمان ملک پاکستان جو ہے یہ بنے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے تمام لوگوں کو کہ آپ کسی ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ایک مکان میں کسی کی اگر آپ حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ آپ سے نبرد آزما ہوتا ہے. تو گوادر جو ہے یہ بلوچوں کی ملکیت صدیوں سے ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی. اور اس کے اندر اس قسم کی مہم جوئی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام سے محبت نہیں کرتے ہیں. ان کو اس طریقے سے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور ان کے علاوہ جو دوسرے پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہر فتنے کو ہوا دیتے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس وقت پاکستان خصوصاً بلوچستان ایک تکلیف کے مرحلے سے گزر رہا ہے. اس میں مرہم لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ادھر جو ہے اور آپ جو ہے آگ یا ہولی کا کھیل کھیلے. شکریہ. جی سر، جو آپ نے جو اپنے جو والد محترم کا لیٹر کا ذکر کیا تو ایک تاثر اور ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو جب 1958 میں اکتوبر 1958 میں جو گوادر پاکستان کا حصہ بنا تو ریاست پاکستان نے بڑے پیمانے پہ لاکھوں ڈالر دیے، اس کے بعد جو ہیں گوادر پاکستان کا حصہ بنا. تو کیا آپ کے پاس یا جو آپ کے والد کا صاحب کا لیٹر ہے یا کچھ ایسے دستاویزات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ آگے بڑے پیمانے پہ ان کو معاوضہ دیا گیا یا کچھ عوامی مطالبات بھی شامل تھا گوادر کے کہ ہمیں واپس بلوچستان پاکستان کا حصہ بنایا جائے؟ دیکھیں، جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس دفتر میں استعمال کرنے کے لیے کامن پن نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ببول کے درختوں سے، ببول کے کانٹے سے وہ کامن پن کا کام لیا کرتے تھے. تو اس وقت پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی جو آج پاکستان کی حالت ہے. ایک نیا پاکستان بنا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھا. ہندوستان سے مسلمان یہاں آ رہے تھے، پوری دنیا کے اندر ایک واویلا مچا ہوا تھا، ایک قتل و غارت گری کا، لوٹ مار کا ماحول تھا. تو پاکستان اتنے اچھی طاقت کے اندر نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنے زیادہ فنڈز ہو. وہ ان علاقوں کو بھی اس وقت ترقی دینے میں رکاوٹ ہو رہی تھی، کیونکہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو جتنے بہتر علاقے تھے، جتنے کاروباری صنعتی علاقے تھے وہ تو سارے ہندوستان میں رہ گئے. پاکستان کے پاس قدرے ترقی یافتہ علاقے کم تھے اور بلوچستان تو اس وقت بہت دور ایک دوسرے کونے کے اوپر تھا. تو یہ بات جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، یقیناً ریاست نے جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے. ریاست کس کی ہے؟ ریاست عوام کی ہے. ریاست جو ہے وہ عوام سے بنتی ہے، عوام کی ملکیت سے، عوام کے تعاون سے، عوام کے شعور سے، عوام کی محبت سے جو ہے ریاست بنتی ہے. ریاست کسی ایسے ادارے کا نام نہیں ہے کہ وہ جو ہے کبھی حکومت میں ہو تو ریاست ہے، حکومت میں نہیں ہے تو وہ ریاست نہیں ہے. تو یہ تاثر جو دیا جاتا ہے یہ اس کی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اس ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو تاریخی حقائق ہیں اس کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے جن مخیر حضرات نے اس وقت جو بھی ڈیمانڈز پورے کیے ہیں، جو بھی تعاون کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی بات ہونی چاہیے کہ شکر پاکستان جو ہے ایک مضبوط ریاست کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کے اندر فتنہ فساد اور نفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کوئی بلوچ کھڑا ہو کے بولے کہ جی جو پنجاب جو ہے وہ
وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی کے وہ ہمارے باپ دادا اور آبا و اجداد کی ملکیت ہے، تو یہ ایک پھر نفاذ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ان چیزوں کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی پاکستان میں خصوصاً بلوچستان بہت زیادہ انرسٹ ہے، اس وقت 6 کنالوں کے معاملات چل رہے ہیں، پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگوں کو تشویش ہے، بلوچستان کے اندر کئی دنوں کا ایک دھرنا موجود ہے، لوگ جیلوں میں بند ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر وفاقی کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کو بہت سمجھداری سے ہر الفاظ کو سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، تاکہ لوگ آپس میں متحد ہو جائیں، لوگ آپس میں جڑ جائیں۔ تو یہ جو تاریخی حقائق ہے گوادر کے آپ دستاویزات دیکھیں گے تو وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کے ہی نام لکھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے علاقوں کے ہی نام ان علاقوں سے رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی اور علاقے کے جو ہے نام وہاں پہ نہیں رکھے گئے۔ تو جب بھی کوئی تاریخی چیز ہوتی ہے، کوئی آدمی انسان جس شخص میں کس جگہ پہ رہتا ہے تو اس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے وہ جگہ، اور تاریخی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو اس طریقے سے پیش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی، سب سے بڑی زیادتی تو پاکستان کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو یا جو لوگ اس قسم کی رائے رکھتے ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا سوچنا چاہیے، اس چیز کے بارے میں۔ یہ اس طرح کے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے کہ آپ یہ غلط تاثر لا رہے ہیں۔ تاریخی عقائد بالکل کتابوں میں موجود ہے، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ریاست تو سب کی ریاست ہے، وہ بلوچ کی بھی ریاست ہے، وہ سندھ میں بسنے والوں کی بھی ریاست ہے، وہ پنجاب میں بسنے والوں کی بھی ریاست ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی بسنے والوں کی ریاست ہے، وہ پاکستان میں جو علاقے ہیں وہ سارے عوام کی جو ہے وہ ریاست ہے۔ تو لیکن جو حق کے حاکمیت ہے اس کو اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تو اس کے کہیں پر بھی اچھے جو ہے وہ اثرات نہیں نکلیں گے، اور لوگ آپس میں اور جو ہے نا الجھتے جائیں گے، اور ترقی کے راہ سے ہم جو ہے وہ دوسرے سمت نکل جائیں گے۔ جی تو سر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تو جو ایک یہ بھی شاید اسلام آباد میں رہنے والے اسلام آباد یہ سمجھتا ہے کہ جو بلوچستان میں موجودہ انسرجنسی ہے یا کہ ایک عوامی تحریک ہے، تو اس کی بنیادی وجہ گوادر ہے یا گوادر پورٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ تو گوادر جو ہیں اچانک اتنی اس کی اہمیت اسلام آباد کی نظر میں اتنی بڑھ کیوں گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جب گوادر موجودہ دور میں سی پیک کے آنے سے پہلے، جب چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کے لینے سے پہلے جب یہ پورٹ آف سنگاپور کے پاس تھا، تو وہاں سے یہ گوادر کی ترقی، یہ پرویز مشرف کا دور تھا، تو گوادر کے اوپر جو ہے نا کام کرنا شروع ہو گیا، ورنہ گوادر کی زمین کی تو کوئی اس وقت تو اہمیت نہیں تھی۔ جب وہاں پہ پورٹ بنا یا دوسری ڈیولپمنٹ کے کام ہونے شروع ہوئے تو دنیا بھر کے لوگ گوادر کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ گوادر کی طرف جو ہے انہوں نے توجہ کرنی شروع کی، زمین خریدنی شروع کی، اور جو زمین جن کے پاس تھی وہ وہاں کے مقامی بلوچ تھے، انہوں نے ہی بیچا ہے۔ اگر آپ ایئرپورٹ کی زمین لے لیں، اگر آپ پورٹ کی زمین لے لیں، اگر آپ ادھر کی گورنمنٹ انسٹالیشن کی زمین لے لیں، تو سرکار کے پاس تو زمین کم تھی، زمین زیادہ تر تو عوام کے پاس تھی، پبلک کے پاس تھی، تو ان سے پرچیز کر کے یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کی گئی ہے۔ اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ریاست نے خریدی ہے اسلام آباد کے لیے، جبکہ اسلام آباد کا وجود بھی جو ہے وہ بھی 60 کی دہائی میں جو ہے وہ بنا۔ پہلے کراچی جو ہے وہ کیپٹل تھا، کراچی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے دارالخلافہ تھا، کراچی سے ہی جو ہے سارے معاملات طے ہوتے تھے، یہاں پہ کراچی تھا اور ہندوستان میں بمبئی تھا۔ مگر جو نئے آنے والے لوگ ہیں جن کو آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں بیٹھے ہوئے یہ مختلف قسم کے جو اینکرز بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑی کم معلومات ہے۔ یہ صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ میرا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ریٹنگ بڑھے، ظاہر سی بات ہے ایک مخصوص طبقے کی آپ بات کریں گے وہ تو آپ کی طرف رجوع کرے گا، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی تو ویوز بن رہے ہیں، اس کو تو 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ملک کو جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو سے اسلام آباد میں رہنے والے جتنے حضرات ہیں ان کو تاریخی پس منظر
تاریخی باتیں، تاریخی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر کشمیر کو ہم کہیں کشمیریوں کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر ہم سندھ کے کسی شہر کو کہیں کہ یہ سندھیوں کا نہیں تھا، اگر گجرانوالہ کے اندر کوئی آ کے یہ کہے یہ گجرانوالہ کے لوگوں کا نہیں ہے، تو یہ تو پھر ہم ایک فساد کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ فساد جو ہے نا یہ اختتام نہیں ہوگا، پھر یہ بہت لمبا چلنا شروع کرے گا. تو ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ جو تاریخی حقائق ہے اس کو مسخ نہ کیا جائے، اور جن کے پاس تاریخی حقائق نہیں ہے ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، ان کو تاریخی حقائق جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اور اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں کانفرنس کریں، یہاں پہ آپ پروفیسرز کو لے کے آئیں، یہاں پہ آپ دانشوروں کو لے کے آئیں، تاریخ دانوں کو لے کے آئیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرائیں جن کتابوں کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی جذبات کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم صرف اپنی ریٹنگ یا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی کو انریسٹ کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے تکلیف دینے کے لیے ان جملوں کا استعمال کرتے ہیں. تو سر جیسا کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ یوٹیوبرز یا جو ولاگرز ہیں وہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے یا حقائق سے ناواقف ہیں یا تاریخی پس منظر کو نہیں جانتے ہیں، جو آپ کی بات درست ہے، وہ اپنے ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو تبصرہ اور تجزیہ کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہی ولاگرز، یوٹیوبرز یا جو اینکرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ اس کو اسلام آباد یا وفاق کے ماتحت کیا جائے یا بلوچستان کی ساحلی پٹی میں ایک الگ جو انتظامی ڈویژن قائم کیا جائے. تو گوادر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عوامی رد عمل پہلے سے موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ریاست پاکستان نے اس طرح کی کوئی کوشش کی یا جو گوادر کے انتظامی معاملات ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں اس کے اچھے نتائج بالکل بھی نہیں نکلیں گے، اس کے اچھے نتائج بالکل بھی نکلیں گے. اگر کابینہ کے اندر 25-30 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم فلانے شہر کو جو ہے ہم اپنے اس میں لے لیں، فیڈرل ٹیریٹری میں لے لیں، تو وقتی طور پر تو وہ کاغذات سائن ہوں گے. پھر وہی حال ہوگا جیسے یہ 6 کنالوں کا حال ہو رہا ہے. عوامی پذیرائی، عوامی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریاست کی خواہش ہے کہ انتظامی حوالے سے بہتر یہ ہوگا، لیکن وہ جو ریاست کے جو کابینہ کے یا جو سوچ ہے اس کو تقویت لینے کے لیے عوام کے پاس جانا پڑے گا. اب ہمارے پاس لوگ کہ آج کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ الیکشن سے متفق نہیں ہے، وہ اس الیکشن کو مانتے نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو قبول نہیں کرتے. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ تو فارم 47 اور فارم 45 اور پتہ نہیں کیا کیا عدالتوں میں چل رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کو وہ تسلیم نہیں کر رہے. جو لوگ یہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کر رہے. جب ایک چیز پہلے دن سے عوام کی نظر کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہی متنازع ہے، تو ان کے فیصلے کہاں انصاف اور حقیقت کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے. کیونکہ اگر آج وہ کریں گے پھر وہ کل وہ ریٹرن ہو جائے گا. جیسے آپ بھٹو کی پھانسی دیکھ لیں، بھٹو کو تو پھانسی دے دی ہے وقت کے حاکموں نے، پھر اس کو ریورس کرنا پڑا کہ یہ جناب علی عدالتی قتل ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں یا کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا طاقت کے منبع ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ادھر ساری زندگی وہ نہیں رہیں گے. وقت گزر جائے گا، وقت بدل جائے گا، وقت دوسرا آ جائے گا. پھر دوسرے وقت میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا، وہ بات سوچنے کی بات ہے، وہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی اس ملک کو کتنا نقصان ہوگا. اگر اس ملک کو نقصان دینے کے لیے اگر ہماری کابینہ یا ہمارے ملک کے جو ہے وہ کرتا ہے طاقتور لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ تو پاکستان کو نقصان پہنچیں گے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ کسٹوڈین ہے اس پاکستان کی. اگر پاکستان کی عوامی امنگوں پہ ہی کام نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ آپ آئین اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قائد اعظم کی تقریریں دیکھ لیں، آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھ لیں، ہر ایک نے عوامی امنگوں کی بات کی ہے. جب تک عوامی امنگوں کے اوپر کام نہیں ہوگا نہ ترقی ہوگی، نہ چیزیں بہتر ہوں گی، نہ جو ہے معاملات جو ہے آگے کی طرف جائیں گے. معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے. جہاں پہ خرابی ہے اس خرابی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ذی شعور لوگ ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے نا اسپیس دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اسپیس دیں کہ آپ اگر اس چیز کے ماہر ہیں تو میرے پاس اس مسئلے کے لیے آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے،
ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یہ پھر کسی طور پہ جو ہے ہم بہتری کی طرف نکل آئیں گے. ورنہ تو یہ رسہ کشی ہے. اگر آج ایک طرف کے لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی ایک بات کرنا شروع کریں گے. اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے کیا سبق ملے گا، ہم اس سے کیا سمجھیں گے، ہم کس طریقے سے ترقی کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چل پڑیں گے. اور انٹرنیشنل جو ہمارے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی مقامی لوگ خوش ہیں. اگر مقامی لوگ خوش ہیں تو پھر وہ پروجیکٹس جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل لے لیں آپ، اقوام متحدہ لے لیں آپ کوئی سا بھی ادارہ لے لیں، وہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ عوام کی بات کرتا ہے. وہ عوام کی بات کرتا ہے کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے. جب عوام کے فلاح و بہبود کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے تو پھر بہتر ہے. ورنہ علاقو خان جو ہے اس کا تو آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر، آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مرزا جارو احمد اقبال بلوچ صاحب جو گوادر تاریخ متعلقہ یا گوادرہ اسلام آباد حوالہ آئیے انتظامی معاملات دو نمگانی فباسی صاحب کے ہستے آئیے ایک متنازع بیان یا پد قوامی رد عمل دیما پیدا کریں تو ہمیں بڑا اگر گوادر ہے جیسے انتظامی معاملات تبدیل کا نقبہ تو مزید ایک شدید رد عمل دیما کہتی. تو وفاقی وزیر کابینہ نشست کے مردم کے ہستے بلوچستان حوالہ بعض اساسیں حوالے ہوتی بیان جاری بکنا چونکہ بلوچستان ایک خراب صورت حال یا گزگاہ ہیں اور بلوچستان پولیٹکس کے ہستے آئی اندروشم بدل بتا نو پولیٹکس یا سیاست نہیں کہ قبائلی مردمانی یک نواب یا سرداری کہ ہوتی سیاسی جماعتیں ہم سربراہ یا درستی معاملات وقت اینڈل کا. تو یہ ودا یک مڈل کلاس ایک سیاستی یا پولیٹکس کے ہستے پیدا بتا اور آپ پولیٹکس کے ہستے نہ صرف ادارہ نہیں واسطہ بلکہ مگندے اگاں بلوچستان حوالہ یا بلوچ ملک کے حوالہ یک انچیں گامگی جی اقدام کنک بھی تو آئیے رد عمل بعض شدید بھی چونکہ یہ ودا بلوچستان گندک بو گئے چونکہ BYC نام ایک تنظیم ہی ودی کے کال نا تو مزنی پیمانے یا ملک کے ہستے آدھر کہتے ہیں. تو معاملات کے ہستے پاکستان یا ادارہ یا ریاستہ انچیں وڑیا ہینڈل کرنے گیا کہ بلوچستان پاکستان حوالہ آئیے رد عمل دیما بھی ہے چونکہ انیف ابوائی صاحب بیان پتمات کا گومیدہ کا مراش تو پاسلہ سے بتوں الطاف بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے. بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا